ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب ختم ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ ہی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، یعنی قیامت کے قریب قرآن و حدیث کے مطابق جو بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک کا نام یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون تھے، کہاں آباد تھے اور کہاں قید ہوئے، اس پر سالوں سے بحث مباحثے جاری ہیں، اور گزری کئی نسلوں اور موجودہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے جھوٹے سچے نظریات کے مطابق یاجوج ماجوج کے خروج کے حوالے سے بہت سی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں۔ کسی نظریے کے مطابق ان کا خروج بہت پہلے ہو چکا ہے، تو کسی کے مطابق ان کا خروج مستقبل قریب میں ہوگا۔ لیکن سچ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، آئیں ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، زمانہ قدیم میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال آپ تھیں، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، جس میں ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور انہی سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جنہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس پر حکمرانی کے باعث عطا کیا گیا، اور بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے، اور اسی دوران وہ ایک سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی شرپسندی اور فتنہ انگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں اور شر انگیزیوں کا مجموعہ تھی، اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، یاجوج ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیلاً موجود ہے۔ بہرحال ترک قوم نے اس قوم کی ظلم و جابریت سے تنگ آ کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ کسی طرح بند کر دیں تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے کسی بھی قسم کے معاوضے کے بغیر محض اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان راستے کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ مل کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ترتیب سے رکھ دیے اور پھر کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ بھڑک کر سرخ ہوئی تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ناقابل تسخیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل ہو گیا، اور مضبوطی کے باعث اسے کھودنا یا سوراخ کرنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح ذوالقرنین نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں یہ قوم ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنا طرز زندگی اور معاشرتی نظام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ اس دیوار کو بھی مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار میں تھوڑا سوراخ ہونے لگتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، تو ان کا سردار ان کو واپس چلنے کا حکم دیتا ہے کہ چلو باقی کام کل کریں گے، اور اس طرح دوسرے دن تک وہ سوراخ خود ہی بند ہو جاتا ہے، اور قیامت تک
ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ دوستو، وہ جگہ جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا، اس حوالے سے جغرافیات کے ماہرین اور تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام خزاری تھا۔ اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دا جیوز آف خزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا جس کی توفیق اللہ نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شرانگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ ایک بہادر اور طاقتور بادشاہ تھے اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی اور ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب آخری گروہ پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور اسی طرح ایک وقت آئے گا جب ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرداں ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ، وہ قوم نکل پڑی ہے جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائے یا پھر قلعہ بند ہو جائے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ اپنے بے بس ساتھیوں سمیت ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی یلغار میں آ جائیں گے اور اس خوفناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لوگ قطار در قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے اور 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج بن جائیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی سے حلقہ بنا کے دکھایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ ابھی موجود ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری۔ دوستو، اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں یہ بیان کیا گیا ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں جس بستی کے تباہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم میں ہے، جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج کل بالکل اسی جگہ اسرائیل کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے جو کہ نہایت حیرانی کا باعث ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا تبھی ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں ان کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گی اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے اور مدد کی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس قوم کے شر سے بچا، چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اللہ اس قوم کی گردنوں پر نخفہ نام کا ایک کیڑا مقرر کر دیں گے جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش برسے گی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف و شفاف پھل ہوگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا، اور اس کے بعد
وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بری قوموں کے شر سے محفوظ رکھے اور حالت ایمان میں موت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔